جو حکایات اولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ ایک لڑکی متقی پرہیزگار تھی اور عمر بھر اکل حلال کا ان کے گھر میں اہتمام تھا. اس کا رشتہ ہوا تو ایسے گھرانے میں ہوا، حسن و جمال کی وجہ سے کسی رئیس آدمی نے پسند کر لیا، رشتہ ہو گیا. مگر اس کو سب رشتہ ہونے کے بعد بالکل نکاح کے قریب پتہ چلا کہ جس سے رشتہ ہوا ہے اس کی آمدنی حلال ہے. کچھ کاروبار ایسے کرتے ہیں جو شریعت میں مشتبہ ہے. تو اس لڑکی نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی کیا کریں، ایسا ہو گیا ہے، میں کیسے جاؤں؟ اب تک حرام نہیں کھایا، آپ لوگوں نے کھلایا نہیں، میں نے کھایا نہیں، اب وہاں جا کے کیسے حرام کھاؤں؟ اور جب حرام میرے جسم میں داخل ہوگا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ زندگی منحوس کیسے گزاروں؟ اب ان کے والدین نے کہا بیٹی عزت کا مسئلہ ہے، رشتہ ہو گیا ہے، سب ہو گیا ہے، دیکھیں گے، سمجھائیں گے، آہستہ آہستہ اس کو نصیحت کریں گے، شریف بچہ ہے، اخلاق والا ہے، آج نہیں کل سنے گا چھوڑے گا. بہرحال امیدیں دلائیں اور یہ کیا. بچی نے سوچا بھائی والدین بھی راضی اور وہ کر لینے والا بھی راضی اور دینے والے بھی راضی، اور میں بیچاری بے زبان گھر میں پھنس گئی اس معاملے میں، کیا کروں؟ بعد کا معاملہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ بعد میں ہدایت ملے گی نہ ملے، مانے کہ نہ مانے، کس کو پتا. بہت سوچا، آخر اس نے اپنے دل کو ہمت بنا لی کہ بھائی اب اپنی فکر خود کو کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ بڑے بھی نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے، کوئی نہیں مانتا، اب اپنی فکر خود کو کر لینی چاہیے. تو سب لوگ تیاری کر رہے، گھر میں مسیریاں بنائی جا رہی، الماریاں بنائی جا رہی، فرنیچر تیار ہو رہے، سامان آ رہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، کیونکہ وہ بھی ایک رئیس کے گھر میں جانا ہے اور یہ بھی ایک رئیس کے گھر کی بچی تھی. سب تیاریاں ہوئی، سب نے اپنی اپنی تیاریاں کی اور اس لڑکی نے اپنی سہیلی سے کچھ پیسے دے کر مرمرے منگوائے. بھائی مرمرے ہوتے نا چاول کے، بھنے ہوئے چاول، تھوڑے لے کے آؤ، شیر دو شیر. اور لڑکیوں نے لا کے دیا تو اس کو باندھ کے اس نے اس کو بھی رکھ لیا اپنے سامان میں. اور جس سوٹ کیس میں سامان رکھے جا رہے ہیں، کپڑے وپڑے، اس میں چھپا دیا. اور سارا سامان پہنچ گیا، دلہن بھی پہنچ گئی. اور شب عروسی میں اس نے اپنے شوہر جب ملنے کے لیے آئے تو اس نے کہا کہ دیکھیے آپ جو کچھ کہیں گے میں آپ کی باندھی ہوں، فرما بردار ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے نافرمان بیوی نہیں پائیں گے. میں آپ کی ہر طرح خدمت کروں گی اور ہر حکم مانوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کھانا کمرے میں کھایا کریں گے، مجھے سب کے ساتھ کھانا مت کھلاؤ. یہ میری ایک شرط ہے. کیوں؟ ارے بھائی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے دلہن کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائے. بس یہ ایک بات میری آپ مان لو، آپ کی سب باتیں بھی مان لو. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے گھر میں بتا دیا بھائی کھانا ہمارے یہاں بھیجا دو، کھانا وہیں آ جا. کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو دسترخوان پر آج تو شادی ہوئی ہے، ہزار نعمتیں دسترخوان پر آئے سب. جب دسترخوان پر بیٹھے تو اس نے اپنے سوٹ کیس میں سے اپنا جھولا نکالا، اس میں سے تھوڑے مرمرے نکالے، وہ کھانا شروع کیا. آپ کھائیے، آپ کا کھانا آپ کھائیے، یہ میں یہ کھاؤں. اس نے کہا یہ کیا ہوگا؟ کہا میری ایک مجبوری ہے اس وجہ سے میں کھاؤں. کہ نہیں بھائی کوئی بات تو بتاؤ، بس آپ اطمینان رکھیے، آپ کھائیے، میں آپ کو کچھ نہیں کہتی، لیکن یہ میری کچھ مجبوری ہے، میری اس مجبوری کو بعد میں کسی وقت بتا دوں گی، لیکن مجھے یہ دوسری چیز میں نہیں کھا سکتا. اگر اس نے بار بار اصرار کیا، اس کی تشویش بہت بڑھ گئی، تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں اتنی عمر کی ہو گئی ہوں، میرے جسم میں حرام نہیں گیا ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی آمدنی حرام ہے، لہذا میں اس گھر کا کھانا کیسے کھا سکتا ہوں. مجھے اللہ کے واسطے اس ایک شرط پہ قائم رکھو، اور اس کے علاوہ میں کسی کو کچھ نہیں کہتی. آپ جھاڑو دوں گی، خدمت کروں گی، ہر کام کروں گی، آپ کو شکایت نہیں آئے گی میرے بارے میں، لیکن میرے کھانے کے معاملے میں آپ دخل نہ دیں، میرا کھانا میں کھاؤں. اس نے کہا اچھی بات ٹھیک ہے،
آج تو میں بھی تمہارے ساتھ مرمرے کھا لیتا ہوں اور کل سے ہمارے گھر میں کوئی حرام چیز نہیں بنے، کل سے ہمارے گھر میں کوئی حرام چیز نہیں۔ اور پھر اس نے اپنے والدین کو سب کو بتا دیا، جو حلال تھا گھر میں اللہ کا دیا ہوا اس میں سے بنے گا، یہ حرام اس کا مسئلہ معلوم کریں گے کیا کرنا ہے، لیکن اب یہ ہمارے کھانے پینے میں استعمال نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں استعمال نہیں ہوگا، سب رکوا دیا۔ اور پھر حساب کتاب کر کے اس کا جو حکم شرعی تھا اس میں خرچ کیا۔ اب اس کے بعد سے یہ دلہن کا قدم، کہتے بہو کا مبارک قدم، یہ ہے مبارک قدم کہ آئی گھر میں اور سارے گھر سے حرام کی نحوست ختم کی، حلال کی برکت لائی اور سب کو حلال کی برکت لائی۔ وہ لڑکا بھی ایسا اخلاق والا تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ سب اسی کا کمال ہے، کمال تو اس مان لینے والے کا بھی ہے کہ جس نے اللہ کی بات مان لی۔ اب تو لڑنے کو آتے ہیں، جھگڑنے کو آتے ہیں، کون مانتا ہے؟ مسئلہ بتاؤ تو کوئی مانتا ہے کہ لڑائی جھگڑا